السلام علیکم دوستو، آج اس وقت جب میں آپ کے سامنے یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، پاکستان کے اندر اس وقت نماز جمعہ کا وقت اور 21 اگست 2026 ہیں، جبکہ یہاں پر رات کے 11 بج چکے ہیں اور 20 اگست ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک پاکستان سے متعلق ہے، پاکستان کی سیاست سے متعلق ہے، ہم نے پاکستان کے حوالے سے ہی مستقبل بینی کرنی ہے اور ہمارا جینا مرنا بھی پاکستان کے ساتھ ہی ہے۔ اسی لیے ہم پاکستان کے اندر 20 اگست اور 21 اگست اب دوپہر تک کی جتنی بھی خبریں ہیں ان کا ڈسکورس انالیسس کریں گے اور اس کے حوالے سے مستقبل بینی کی کوشش بھی کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ 20 اگست کو پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہیجان خیزی پر مبنی خبریں ہمیں سننے کو ملی ایک عدالتی فیصلے کے بعد، جس میں کہا گیا کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ اس کے بعد حکومت نے لیتو لال سے کام لینا شروع کیا، مختلف قسم کے بہانے تراشنے شروع کیے، سیکیورٹی خدشات کا اظہار کرنا شروع کیا۔ لیکن دوسری جانب عوام تھی کہ انہوں نے اسلام آباد ایکسپریس وے پر اکٹھے ہونا شروع کر دیا۔ اسلام آباد ایکسپریس وے پر جتنے بھی پل تھے ان کے اوپر لوگ پھولوں کی پتیاں لے کر کھڑے ہو گئے اور یہ سوچ رہے تھے شاید لوگ کہ وہ شاید اپنے محبوب قائد کی ایک جھلک دیکھ سکیں گے اور ان کو پھولوں کے ساتھ ان کا استقبال بھی کر سکیں گے۔ دوسری جانب I-8 میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اور اس سے منسلک جو پبلک پارکس ہیں ان میں بھی بہت زیادہ گیدرنگ، بہت زیادہ ہلچل ہونے لگ گئی اور اس کے بعد واقعی حکومت نے سیکیورٹی خدشات کا بہانہ بناتے ہوئے عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی بجائے پیمز کی جانب منتقل کیا، شاید کچھ ضروری چیک اپ وغیرہ کروائے گئے اور اس کے بعد دوبارہ جیل کی جانب منتقل کر دیا گیا۔ اور یہاں پر مختلف لوگوں نے مجھے میسیجز کیے، بہت زیادہ مجھے میسیجز رسیو ہوئے، 3 پریڈکشنز کی انڈورسمنٹ اور اس حوالے سے مجھے سراہا بھی گیا۔ ایک تو یہ کہ 15 فروری 2026 کو بھی میں نے آپ کے سامنے ایک پریڈکشن کی تھی، کچھ دن پہلے ریکال بھی کروائی کہ 15 فروری کو بھی 3 ہاسپٹلز کا نام سامنے آ رہا تھا، جس میں سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے حوالے سے عدالت کا فیصلہ سامنے آئے گا اور عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا۔ پھر 7 اگست 2026 کو بھی میں نے ایک ولاگ کیا تھا جس کا تھم نیل آپ کے سامنے موجود بھی ہے، جس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب جج صاحب یہ فیصلہ دیں گے اس قسم کا، اس کے بعد حکومت آپ کو ریڈ ٹیپزم کا مظاہرہ کرتی ہوئی نظر آئے گی، سیکیورٹی خدشات کا اظہار کرتی ہوئی نظر آئے گی اور یہ بھی آپ نے دیکھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے بارے میں اکثر لوگ کہنے لگے تھے کہ شاید اب وہ ہسپتال سے دوبارہ وہ گھر کی جانب جائیں گے، اب جیل کی جانب نہیں جائیں گے، یا شاید وہ اب پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب جائیں گے۔ لیکن 2024 سے میں متواتر یہ پریڈکشن کر رہا ہوں کہ عمران خان نے جب بھی رہا ہونا ہے عدالتوں کے ذریعے ہونا ہے، ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ پہلے دیگر ورکر اور لیڈران رہا ہوں، اس کے بعد وہ بھی عدالتوں کے ذریعے ہی رہا ہوں، عدالتوں کے ذریعے ہی وہ پیوریفائی ہو کر باہر نکلیں۔ اور اسی زمن میں اب خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید عمران خان نے بھی اس قسم کی خواہش کا اظہار کیا کہ ان کو جیل کی جانب منتقل کیا جائے اور وہ عدالتوں کے ذریعے ہی رہا ہونا چاہتے ہیں اور وہ ڈیل کا تاثر بالکل بھی نہیں دینا چاہتے۔ لیکن یہاں پر اگر ہم ہسپتال کے حوالے سے پہلے تو پریڈکشن کر لیں، وہ یہ کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقلی کے حوالے سے جو عدالت کا فیصلہ ہے اس میں بڑے بڑے لوگ اب آپ کو کٹہرے میں آتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ فیصلہ تو امپلیمنٹ ہو کر رہنا ہے اور عمران خان کے ٹیسٹ، عمران خان کا ضروری چیک اپ وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے ہو کر رہے گا۔ لیکن یہ ایک سیکنڈری خبر تھی، یہ چاہے میری پریڈکشنز یہاں پر انڈورس ہوئیں، چاہے یہاں پر جو ڈیولپمنٹس بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں، یہ تمام تر خبریں، یہ تمام تر پریڈکشنز سیکنڈری خبریں تھیں۔ 20 اگست کو پاکستان کے اندر خاموشی کے ساتھ ایک اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جس کے حوالے سے 20 اگست کو تو کوئی خبر بھی شاید سامنے نہیں آئی، لیکن اب 21 اگست کو جہاں ایک جانب عمران خان کی بہن نورین نیازی پریس کانفرنس کر رہی ہیں، جس وقت میں آپ کے سامنے یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس بھی لائیو چل رہی ہے، اس وقت کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر یہ خبر آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو رہی ہے اور وہ خبر اصل خبر ہے عمران خان کا ہسپتال کی جانب منتقل ہونا یا نہ ہونا، یا بعد میں وہ ہو جائیں گے اور ان کے ٹیسٹ ہوں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ایک سیکنڈری خبر ہے۔ لیکن جو خبر میں آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کرنے لگا ہوں وہ اصل خبر ہے اور اس حوالے سے ہی تمام تر پریڈکشنز، چونکاتی ہوئی پریڈکشن جس میں عمران خان کے حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں مزید فیکٹس آپ کو سننے کو ملیں گے۔ وہ خبر یہ ہے کہ کسی نے اپنے مالکوں، بظاہر اپنے مالکوں لیکن حقیقتاً اپنے نوکروں کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر اپنے اختیارات بہت زیادہ بڑھوا لیے ہیں۔ کسی شخص کو یہ لگتا ہے کہ اس کے دائیں سائڈ پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی شاید اب اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے ہیں، اس کے بائیں سائڈ پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی شاید اب اس کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، اس کے آگے بیٹھے ہوئے لوگ بھی شاید اس کے خلاف کچھ سوچنے لگے ہیں اور اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ بھی شاید اس کے خلاف کوئی پلاننگ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے کسی نے بظاہر اپنے مالکوں لیکن حقیقت میں اپنے نوکروں کی گردن
گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر اپنے اختیارات اس حد تک بڑھا لیے کہ اب وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید اب وہ جس کو چاہے گا ٹھڈا مار دے گا، جس کو چاہے گا کک آف کر دے گا، جس کو چاہے گا بہت زیادہ نواز دے گا، جس کو چاہے گا پانی کی پینے کی 1 بوتل دے گا، کسی کو چاہے گا 2 بوتلیں دے گا، کسی کے لیے چاہے گا تو انبار لگا دے گا، کسی کو فوڈ ڈیلیوری بھی فری ہو جائے گی، اور کسی کے لیے کھانے کو بھی کوئی ترسے گا، دس اینڈ دیٹ. مطلب کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اب اپنے بہت زیادہ اختیارات بڑھا لوں گا تو شاید اپنے خلاف اگر کوئی سازش ہوتی دیکھوں گا تو میں اس کو کاؤنٹر کر سکوں گا. لیکن کہیں نہ کہیں یہ بیک اینڈ پہ یہ تمام تر فینومیناز، یہ تمام تر عوامل جو خاموشی کے ساتھ 20 اگست کو ایگزیبٹ ہوئے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی، اور اب 21 اگست کو کہیں نہ کہیں ہلکا پھلکا جب آپ کو سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس سننے کو مل رہی ہے، عمران خان کی بہن نورین نیازی کی پریس کانفرنس سننے کو مل رہی ہے، آپ کو آہستہ آہستہ یہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ اب کوئی شخص کسی کو اپنے گھر سے نکال دے، کسی کو اپنے گھر میں داخل کر لے، کسی کو کمرے میں بند کر کے باہر کنڈی لگا دے. اب وہ بہت زیادہ بے لگام ہو گیا، اور کسی نے اپنی خواہش کے عین مطابق اپنے نوکروں کی طرح کے مالک جو ہیں ان کے گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے اپنے اختیارات بڑھوا لیے. تو یہ سب کچھ ایسے کیوں ہو رہا ہے ایک دم سے؟ یہ خاموشی کے ساتھ یہ تمام تر لاہ عمل کیوں ایڈاپٹ کیے گئے؟ ایسا اتنی خاموشی کے ساتھ کیوں ہوا؟ اور یہاں پر ہم نیومرولوجیکل جیومینسی کے اکارڈنگ ان تمام تر فیکٹرز کا انالیسس کریں گے. اور یہاں پر میں آپ کو ہمیشہ بتا چکا ہوں کہ نیومرولوجیکل جیومینسی کے اندر اگر کسی شخص کا وقتی مزاج دیکھنا ہو تو اس کے لیے 3 نمبر کیسے سلیکٹ کرتے ہیں. لیکن آج کے دن ہم مصلحتاً اس طریقے کو ڈسکس نہیں کریں گے، بس 3 نمبرز کو ڈسکس کر لیں گے. اور وہ 3 نمبر کیا ہیں؟ 7، 1 اینڈ 9، یعنی کہ 7، 1 اور 9، اور ان کو آپس میں جمع کریں 17 کا نمبر آتا ہے. لیکن نیومرولوجی کے اندر تو 16 نمبر ہوتے ہیں، تو 17 نفی 16 برابر ہے 1. اب 1 کا نمبر کہیں انفلوئنشل رول کو بھی ظاہر کرتا ہے، بارو پرسنالٹی کو بھی ظاہر کرتا ہے. لیکن دوسری جانب اس کی نیگیٹو خاصیت اگر دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ اگر مزاج کے خلاف کوئی بات ہو، اگر توقع کے خلاف کوئی بات ہو، اگر پلاننگ کے اگینسٹ کوئی بات ہو تو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے. اور غصہ اور روب اور اتھارٹی جب ایک جگہ اکٹھے ہوں تو اکثر اوقات غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. اور اب یہاں پر اسی پہلی شکل یا 1 نمبر کے اکارڈنگ اگر ہم نیومرولوجیکل جیومینسی کے اکارڈنگ وقتی مزاج دیکھیں تو ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ نفسیاتی بے بسی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا مئی 2024 میں بھی ہم نے ایک ولاگ کیا تھا، تھمبنیل بھی آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، تاریخ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. میں نے تب بھی آپ کے سامنے پریڈکشن کی تھی کہ ان قریب آپ کو پاکستان کی تاریخ میں ایک پاورفل شخص بہت زیادہ پاور لیس ہوتا ہوا دکھائی دے گا. اور یہ وہی فیکٹر اس وقت آپ کو پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ جو کچھ خاموشی کے ساتھ ڈیولپمنٹ کی گئی، اپنے اختیارات میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا، یہ کوئی وکٹری کا سمبل نہیں ہے. یہ در حقیقت ایک چیز کا واضح اظہار ہے کہ میرا کنٹرول بہت زیادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. یہاں کسی شخص کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اگر اس وقت سہیل آفریدی بہت زیادہ اگریسو ہو رہے ہیں، وہ کسی دھمکی کو خاطر میں بھی نہیں لا رہے، وہ کسی گرفتاری، کسی نااہلی سے ڈر بھی نہیں رہے، علیمہ خان بھی کسی گرفتاری کے خوف سے چپ نہیں بیٹھ رہی ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس بھی بہت زیادہ اگریسو ہو رہے ہیں، محمود خان اچکزئی بھی بہت زیادہ اگریسو ہو رہے ہیں، تو کہیں میرے دائیں، میرے بائیں، میرے آگے، میرے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ہی تو کوئی ان کو شے نہیں دے رہا. اور اگر کوئی ایسی شے دے رہا ہے اور مجھے کل کو اس کا پتہ چلتا ہے تو میں جب چاہے جس کا چاہے پتہ صاف کر سکوں، جب چاہے جس کو چاہے گھر کے اندر بند کر سکوں یا گھر سے باہر نکال سکوں. میرے پاس کچھ ایسے اختیارات ہونے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص کو یہ بھی ڈر لگ رہا ہے، بلکہ اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب میڈیا مینجمنٹ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہی. میڈیا پر اس قسم کے بیانات، اس قسم کے نیریٹیوز اب پورٹرے ہونے لگے جو شاید اس کی توقع کے اگینسٹ ہیں، اور اس کو یہ نظر آنے لگے کہ شاید آنے والے دنوں میں میڈیا پر کہیں اس کی ناکامیوں کا چرچا بھی نہ ہونے لگ جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص کو یہ بھی بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ جن پولیٹیکل پارٹیز کو اس نے بہت زیادہ دودھ پلا کر جوان کیا، بہت زیادہ بڑا کیا، اس کو اچھا کھانا کھلایا. میں یہاں پر بات اگر کروں، ایگزامپل دینا چاہوں تو میں نون لیگ اور پیپل پارٹی کی ایگزامپل دے سکتا ہوں. کسی شخص کو یہ لگنے لگے کہ آنے والے دنوں میں یہ دونوں جماعتیں بھی تمام تر ناکامیوں کا ملبہ مجھ پر ڈالنے والی ہیں، میرے اوپر گرانے والی ہیں، اور یہ کہیں گی کہ ہم تو مجبور تھیں اور ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اور شاید یہی سب کچھ سچ بھی ہوگا. اسی لیے میرے پاس کچھ ایسے اختیار ہونے چاہیے کہ کل کو میں کوئی ایکسٹریم میئرز لے سکوں، شاید میں کوئی ایمرجنسی لگا سکوں یا تمام تر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے سکوں. لیکن اب یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہو سکے گا؟ میں یہاں پر نیومرولوجیکل جیومینسی کے اکارڈنگ پہلے بھی بتا چکا، اب بھی بتا رہا ہوں کہ یہ محض کاغذ کی حد تک، یہ تحریری حد تک ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی رہے گا جس پہ یہ اختیارات ایک شخص نے اپنی فیور میں بہت زیادہ لکھوا لی ہیں. ان کی پریکٹیکل ایگزیبیشن کی نوبت ہی نہیں آ سکے گی، یا ایسا کوئی چانس بن نہیں سکے گا. اب یہاں پر دوسری بات یہ کہ ان تمام تر عوامل کے بیک اینڈ پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی سیاست میں ان دنوں میں پھر کیا ہونے جا رہا ہے، اور ان تمام
तर इख्तियारात के तनाजुर में जबकि ये इख्तियारात मिल चुके हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान की सियासत में आपको आने वाले दिनों में क्या होता हुआ नज़र आएगा। ऐसा नज़र आता है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के वर्कर्स के अंदर ख़तरनाक हद तक इन साहब के अगेंस्ट गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा और इस गम और गुस्से का इजहार चौकों चौराहों में भी होता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ साथ ऐसा नज़र आता है कि बलूचिस्तान के हवाले से कुछ ऐसे फैक्टर्स होने वाले हैं, गो के वो इंटरनेशनल फैक्टर होंगे। उसमें कहीं ना कहीं इंडिया, अफ़गानिस्तान और एक प्रो इज़राइल अरब गल्फ़ मुल्क की शराकत दारी भी होगी। इन तीन मुल्कों का एक नेक्सस होगा जो बलूचिस्तान के अंदर शरअंगेज़ी करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं इन साहब के ऊपर, इन साहब के इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कैरियर के ऊपर नेगेटिवली अफेक्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ यमन और ईरान के बारे में भी कुछ पॉलिसीज इन साहब के अगेंस्ट इन ग्रुप कंट्राडिक्शन को हाईलाइट करती हुई नजर आएंगी और ये तमाम तर इन ग्रुप टसल या इन ग्रुप कंट्राडिक्शन आने वाले दिनों में आपको जुबान ज़द-ए-आम होती हुई दिखाई देगी और हुकूमत मुखालिफ बयानियाँ भी बड़ी तेज़ी से आपको चौकों चौराहों में डिस्कस होते हुए नजर आएंगी और एक बड़ी सियासी जमात फैसला कुन मोड़ पर जाती हुई आपको इस हवाले से नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर एक और स्टनिंग प्रेडिक्शन 12 सितंबर 2024 को जब मैंने आपके सामने एक व्लॉग किया था और मैंने आपको कहा था कि इमरान खान को जहर खानी की वजह से उनकी नज़र ब्लर होगी, उनकी नज़र पर असर पड़ेगा, लेकिन एक वक्त के बाद ये राज अफशा होगा और इसमें मुलविस तमाम तर लोग इबरतनाक सज़ाएँ पाते हुए नज़र आएंगे। और लोग मुझसे पूछते थे कि कब इमरान खान की नज़र ब्लर होगी। अब आपने देख लिया नज़र के ऊपर उनके असर पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई टेस्ट नहीं हुए। और यहाँ पर मैं एक और एक्सक्लूसिव प्रेडिक्शन दे दूँ कि इमरान खान ने जब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल होना है, आज या कल उन्होंने लाजमी होना है, किसी भी वक्त वो जब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल होंगे, उनके ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, उनके टेस्ट किए जाएंगे, उसके बाद वाज़ेह तौर पर ये राज खुलेगा कि उनको क्या खिलाया गया, क्या पिलाया गया जिसकी वजह से उनकी नज़र पर असर पड़ा या उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है। और उस दौरान में फिर जेल में उनकी खिदमत पर या उस दौरान जो लोग भी ड्यूटी पर मामूर थे उनके नाम आपको मीडिया पर हाईलाइट होते हुए दिखाई देंगे। कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो बाहर से यानी पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, उन अकाउंट्स के ज़रिए आपको कुछ ऐसे नाम हाईलाइट होते हुए दिखाई देंगे जो उस वक़्त जेल इंतज़ामिया में शामिल थे, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन तमाम तर अवामिल में मुलव्विस थे। और जैसे ही इन लोगों के नाम बाहर आएंगे उसके बाद आपको ये लोग मुंह छुपाते हुए नजर आएंगे। और फिर इसके साथ ही आपको आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एकदम फिर मीरपुर और डुडियाल के पानियों में बोंचाल आता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ आपको एक बार फिर दरा खैबर से आंचने वाली आंधी के अंदर मजीद शिद्दत आती हुई दिखाई देगी। और इसके साथ साथ ये जिन साहब के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिन्होंने अपने इख्तियारात अपने मालकों की गर्दन पर पाँव रख कर ही बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा लिए, उन्हीं के अपने घर से कुछ ऐसे खतूत, कुछ ऐसी इतलात, कुछ ऐसे बयानात बाहर आना शुरू हो जाएंगे जिससे हम इन ग्रुप टसल की वाज़ेह एग्जीबिशन को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और यहाँ पर पीपल पार्टी हमेशा की तरह डबल गेम करती हुई नज़र आएगी, लेकिन अब की बार उसकी डबल गेम भी नहीं चलनी। और इन तमाम तर अवामिल के दौरान अगर हम ये देखें कि अवामी पीटीआई या अलीमा खान का क्या नैरेटिव होगा, अलीमा खान इस मौके पर भी तमाम तर डील्स से मुतालिक जो बयानियाँ हैं उनको रिजेक्ट करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जब ये हालात इस नहज पर जा रहे होंगे एक बार फिर आपको चंद सहाफ़ियों की जानिब से ये खबरें पोर्ट्रे होती हुई नजर आएंगी कि इमरान खान के साथ फिर जेल में कुछ मुलाकातें शुरू हो गई, या इमरान खान के साथ खुफिया तौर पर फ़लाना बंदा मिला, इमरान खान के साथ हस्पताल में फ़लाना बंदा मिला, अस्पताल के फ़लाने रूम के अंदर इमरान खान को फ़लाना बंदा मिलने आया और ये पैगाम पहुँचाया, या फ़लाने डॉक्टर के ज़रिए ये पैगाम पहुँचाया, दिस एंड दैट। अलीमा खान इस किस्म के तमाम तर बयानात को रिजेक्ट करेंगी और कहेंगी कि ना इमरान खान ने कोई डील करनी है। और इमरान खान ने नौरीन न्याजी को भी यही कहा है कि मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूँगा, इस किस्म की खबरें जो पोर्ट्रे कर रहा है वो दर हकीकत किसी न किसी का एजेंट है, किसी न किसी के पे रोल पर है और किसी न किसी के बयानिए को हाईलाइट करके पार्टी के मोराल को डाउन करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे लोगों का इमरान खान से या पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि ऐसे लोग पीटीआई या इमरान खान के लिए गद्दार का स्टेटस रखते हैं। और इसके साथ साथ एक बार फिर पीटीआई से मंसूब कुछ ओवरसीज़ अकाउंट्स की जानिब से उन तमाम तर लोगों के नाम बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हाईलाइट होने लग जाएंगे जो कहीं ना कहीं जहर खानी में मुलविस थे, इमरान खान को टॉर्चर करने के हवाले से मुलविस थे, इमरान खान को नफ्सियाती टॉर्चर के हवाले से मुलविस थे, या जिन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेकर बज़ाहिर इमरान खान से मोहब्बत के नाम पर लेकिन पीटीआई के ख़िलाफ़ साजिशें की या इमरान खान के ख़िलाफ़ गलत किस्म की ख़बरें पोर्ट्रे करवाने की कोशिश की।
لیکن ان تمام تر پہلوؤں کے باوجود بھی کچھ لوگ پھر بھی ایسے ہوں گے جن کو درا خیبر سے اٹھتی آندھی کا کوئی رنگ نظر نہیں آئے گا، جن کو میرپور اور ڈڈیال کے پانیوں میں پھر بھی بونچال نظر نہیں آئے گا، جن کو پھر بھی چار جرنیلی فارمولا ایگزیبٹ ہوتا ہوا پھر بھی نظر نہیں آئے گا، اور جن لوگوں کو یہ سب کچھ نظر نہیں آئے گا ان کی آنکھیں بس ایک ہی بار کھل سکتی ہیں، اور وہ وقت کب ہوگا جب ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اس بارے میں آپ بھی امیجن کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا نیومرولوجیکل جیومینسی کے اندر 7 1 اینڈ 9 از اکول ٹو 17 اینڈ 17 مائنس 16 از اکول ٹو 1 یعنی پہلی شکل کے اکارڈنگ بتایا، پولیٹیکل سائیکالوجی کے مختلف ٹولز بھی یوز کرے اور مختلف خبروں کا ڈسکورس انالیسس کر کے بھی آپ کے سامنے مستقبل بینی کی کوشش کی، لیکن پھر یہی کہوں گا ایمان کا تقاضا ہے، ہمیشہ کی طرح یہی کہوں ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو، بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔